أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الکہف کی آخری آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے بطور مہمانی کے، یعنی جو لوگ بھی دو کام کر لیں گے، ایک تو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آئیں گے، دوسرے نمبر کے اوپر ہے عمل صالح کریں گے۔ جو شخص بھی ان دو چیزوں کو کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جنت الفردوس میں مہمان نوازی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ بس ہمیں کام اب اتنا کرنا ہے کہ ہم عمل صالح کریں۔ عمل صالح کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہم کو جنت الفردوس دیں گے۔ جنت کے 7 درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ جنت الفردوس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ جب آدمی چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، جنت الفردوس میں سے جب چاہے گا وہ اللہ کا دیدار کر لے گا۔ اور جنت کی جتنی بھی نہریں ہیں، چاہے وہ نہر دودھ کی ہو، شراب کی ہو، شہد کی ہو، پانی کی ہو، جتنی بھی نہریں ہیں وہ ساری نہریں یہی جنت الفردوس سے چلتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تم مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کہ جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مہمان نوازی فرمائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ آدمی دنیا کے اندر چاہے کتنی بھی بڑی ہوٹل، چاہے کتنی بھی عالیشان 5 سٹار ہوٹل کے اندر چلا جاوے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اس کے بعد چیک آؤٹ ہو جاتا ہے، آدمی وہاں سے نکل جاتا ہے اور آدمی کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مہمان کھانا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ایک مرتبہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ اس مہمان کھانے کے اندر چلا جاوے تو وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا، وہاں سے وہ کبھی بھی چیک آؤٹ نہیں ہوگا، ہمیشہ کی ہمیش کی زندگی گزارے گا۔ اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب چاہے کتنی بھی عالیشان اور کتنی بھی اچھا اور کتنی بھی پرسکون جگہ کے اوپر چلا جاوے دنیا میں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ آدمی اکتا جاتا ہے، آدمی کنٹال جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب دوسری جگہ جانا چاہیے، اب یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، اب کسی اور جگہ کی تفریح کرنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو کبھی وہ جنت کی نعمتیں اور وہاں کے مناظر ایسے دلکش ہوں گے کہ آدمی وہاں سے نکلنے کی تمنا بھی نہیں کرے گا، کبھی چاہے گا ہی نہیں کہ میں یہاں سے دوسری جگہ جاؤں۔ ایسی ایسی نعمتیں اور ایسی ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کے اندر اور جنت میں مومنوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اس سے نکلنے کی کبھی وہ تمنا بھی نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہے، اگر ان سارے سمندروں کو سیاہی بنا دی جاوے، اور دوسری قرآن پاک کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان سارے درختوں کو قلم بنا دی جاوے، چونکہ پہلے زمانے کے اندر اس طرح کی قلمیں تو نہیں تھی، پہلے تو لوگ اسی طرح لکڑیوں کے ذریعے اور اس کو پانی میں روشنی کے اندر ڈبو کر وہ سب کچھ لکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہے اور سمندر کے اندر جتنے بھی پانی ہے، جتنا بھی پانی ہے، آج تک کسی نے اندازہ اور آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد ہی نہیں ہوئی کہ جو سمندروں کے اندر پانی ہے اس کو احاطہ کر سکے، اس کو گن سکے۔ لا تعداد ان گنت سمندروں کے اندر پانی پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان سارے پانی کو روشنائی بنا دی جاوے، دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کو توڑ توڑ کر اس کی لکڑیوں کو قلم بنا دی جاوے، اور اگر کوئی میرا بندہ میری بڑائی، میری کبریائی اور میرے صفات کے بارے میں لکھنا شروع کرے، ایک دن آئے گا وہ ساری قلمیں ختم ہو جائے گی، سمندر کے اندر جتنا پانی ہے وہ سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی کے مثل اگر 2 مرتبہ یعنی جتنا پانی ہے وہ لکھ لکھ کر ختم ہو جاوے تو پھر دوسری مرتبہ کرے، تیسری مرتبہ کرے، کرتا رہے یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا ساری قلمیں ختم ہو جائے گی، سارے پانی ختم ہو جائے گی، ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ میری اوصاف اور وہ چیزیں جو میرے اوصاف کے اوپر، میری کبریائی کے اوپر، میری بڑائی کے اوپر وہ کلمات جو دلالت کرتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لا متناہی ہے، آدمی تصور نہیں کر سکتا اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت۔ یہ جتنے بھی اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی بھی جو لوگ پرستش کر رہے ہیں ان کا حال کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ہم کو کسی کے بارے میں یوں کہہ دیا جاوے کہ بھائی یہ فلاں آدمی ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی نبند یا کوئی لیکھ لکھیے، آدمی شروع کرے گا 3 4 5 صفحے لکھے گا، 6 صفحے لکھے گا، آدمی کہے گا بہت ہو گیا، بس اتنا تو کافی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور ان کے اوصاف کا یہ حال ہے کہ سارے سمندریں خشک ہو جائیں گے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آدمی بڑائی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آخر میں آدمی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میرے بس کے اندر تیری تعریف، تیری بڑائی ہے ہی نہیں، بس تو وہ ہے جو تیری شان کے مطابق ہے۔ آدمی آخر میں یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت کے اندر یہی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر سیاہی ہو جاوے لِكَلِمَاتِ رَبِّي، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، البتہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر کی پانی جس کو روشنائی بنا دی جاوے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اسی کے مانند 2 مرتبہ دوسری روشنائی لے آوے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی جی سارے لوگوں کو کہہ دیجئے انما انا بشر، میں تو آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں تمہارے ہی مانند، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی خدا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نور ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن پاک کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے ان سارے لوگوں کو کہ میں تمہارے ہی مانند ایک بشر اور ایک انسان ہوں۔ بے شک ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور آپ بالکل سراپا نور ہے، سر سے لے کر پیر تک آپ نور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو نور مانتے ہیں وہ بشریت کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ مانتے ہیں۔ ایک تو نور ہوتا ہے فرشتوں کا نور، جو فرشتے بشر نہیں ہے وہ تو نور ہی نور ہے، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نورانی اور نور مانتے ہیں وہ بشریت کے ساتھ مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بات سمجھائی کہ نہ تو میں تو خدائی کا دعوے دار ہوں اور نہ میں تو فرشتوں کا دعوے دار ہوں، بلکہ میں تو تمہارے مانند ایک انسان ہوں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، میرے بال بچے بھی ہیں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں بازاروں کے اندر بھی چلتا ہوں۔ اگر میں بشر نہ ہوتا اور اگر میں صرف نور ہی نور ہوتا تو میں شادی کیسے کرتا؟ 11 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ سب سے بڑی بشریت کی دلیل یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی میں اللہ ہونے کے دعوے دار بھی نہیں اور نہ فرشتہ ہونے کا دعوے دار، بلکہ میں تو تمہارے ہی مانند ایک انسان ہوں اور ایک بشر ہوں۔ اور دوسری میری خوبی یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں، یوحا الی انما کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک خدا ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا جو شخص چاہے اپنے رب کی، جس شخص کا عقیدہ ہو اپنے رب کی ملاقات کا، آخرت کے اوپر ایمان کا، فليعمل عملا صالحا چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے۔ ظاہری بات ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے دنیاوی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے میری زندگی کا اور میں نے زندگی کے اندر جو کچھ بھی کیا ہے ان سب کا حساب دینا ہے، تو چاہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے، وہ اچھے عمل کرے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ایسے کام اور ایسے عمل کر کے جاوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے۔ آپ معمولی دنیا کے اندر اگر کسی وکیل کو جج کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ کتنی پہلے سے تیاری کر لیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے کہ معمولی جج کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا وکیل بھی اپنی تیاری کر کے جاتا ہے۔ ہم تو کل قیامت کے دن ہم سب کو تو بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس اعتبار سے اس کی تیاری کر کے جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو یہاں فرما رہے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کرے گا اور اپنے رب کے سامنے اس کی پیشی ہوگی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اس آیت کریمہ جو سورۃ الکہف کی آیت کریمہ کا آخری جو حصہ ہے اس کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں پر جو اس کے شان نزول کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو شرک کا لفظ آیا ہے اس سے مراد شرک خفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے اندر ایک بہت ہی بڑی بیماری کا علاج بتایا ہے، اور ممکن ہے شاید ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق ہے کہ ایک مسلمانوں میں سے ایک شخص جہاد کرتا تھا۔ جہاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر ایک بات آتی تھی کہ میری بہادری اور میری غازیانہ اور میری بہادری کا تذکرہ لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات مفسرین نے بتایا، اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول
جب میں کوئی نیک کام کرنے کے لیے اور اچھے اعمال اور عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ خالص میں اللہ کے لیے کروں، میں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں، لیکن ساتھ ساتھ میرے دل کے اندر یہ خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے عمل کو لوگ دیکھیں، میرے عمل کو لوگ دیکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج وغیرہ سب کچھ کرتے تھے، اچھے اچھے کام کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ ان کے اعمال کا چرچا ہو، لوگ ان کے اعمال کی تعریف کرے، اور جب کوئی ان کے اعمال کی تعریف کرتا تھا تو ان کو دل کے اندر خوشی محسوس ہوتی تھی، تو وہ اپنے عمل کو بڑھا دیتے تھے۔ چنانچہ ان سارے واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالی، ان سارے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا علاج کیا ہے اور ہم کیا کریں؟ آج بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں، لیکن جب وہ آدمی جس کو دکھانا مقصود ہے جب وہ ہوتا ہے تو آدمی سنت بھی پڑھتا ہے، وتر بھی پڑھتا ہے اور نفل بھی پڑھتا ہے۔ آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بالکل قرآن کی تلاوت ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن وہ آدمی آ گیا جس کو وہ دکھانا چاہتا ہے تو وہ اپنی تلاوت کو بڑھا دیتا ہے، تو ان سارے حدیث کی روح سے ان ساروں کا علاج ہمیں معلوم ہوا۔ تو نبی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل امین اس آیت و کریمہ کو لے کر نازل ہوئے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ میرے رب کی عبادت کے اندر وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراوے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ یوں کہے گا جا اس کے پاس سے تو بدلہ لے لے، جس کے لیے تو کرتا تھا اس کے پاس سے تو بدلہ لے لے۔ ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں، البتہ بعض ایسے مخلص لوگ ہوتے ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، اس سے لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی شہرت کریں، اس کی طرف اس کا التفات ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی جس کو جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کو دکھلانا مقصود نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چرچے اور اس کی عبادت کے چرچے کرا دیتے ہیں، لوگوں کی زبان کے اوپر اس کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ریاکاری کے اندر داخل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک مومن کے لیے خوشخبری ہے، ایک مومن کے لیے خوشخبری ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلا ہمارا دل ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ خالص اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، پھر چاہے کوئی اس کو اچھا کہے یا نہ کہے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب نے اس کی بہترین مثال لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی کو اس کی بہنوں نے، اس کی سہیلیوں نے جو دلہن بننے جا رہی تھی اس کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور مہندی میک اپ وغیرہ کیا، اور یہ ساری اس کی سجاوٹ کے بعد اس کو بٹھا دیا۔ اب ایک کوئی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ تو نے تو بہت اچھی مہندی لگائی ہے، کس نے لگائی؟ دوسری عورت آتی ہے کہتی ہے تو نے بہت اچھا جوڑا پہنا ہے، کہاں سے لائی؟ تیسری کوئی عورت آتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ تو نے تو بہت اچھا میک اپ کیا ہے، یہ میک اپ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ سب عورتوں کی باتیں سنتی ہے اور خاموش رہتی ہے، کسی کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ ایک عورت پھر آتی ہے اور کہتی ہے تو نوائی کی شادی کر رہی ہے، یہ سارے لوگ تجھے پوچھ رہے ہیں تو جواب بھی نہیں دیتی۔ اس وقت وہ عورت ایک جملہ یوں کہتی ہے کہ اصل تم سب کہہ دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں جس کے لیے تیار ہوئی ہوں، اگر میرا شوہر مجھے یوں کہہ دے کہ تو بہترین ہے اور تو بہت اچھی لگ رہی ہے تو میں کامیاب ہوں، چاہے تم مجھے لاکھ ہزاروں تعریفیں کر دو، لیکن جس کے لیے میں تیار ہوئی ہوں اور جس کے لیے میں نے یہ محنت کی ہے اگر اس کو میں پسند نہ آئی تو پھر میرا کوئی اعتبار نہیں۔ میرا شوہر مجھے کہہ دے کہ تو نے اچھا کیا ہے تو میری زندگی بن جائے گی خوشگوار زندگی، اور میں اس وقت خوش ہوں گی۔ تو آدمی جب کوئی کام کرے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ کو وہ کام پسند آ گیا تو اس کا کام بن گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کریں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، چاہے دنیا اس کو برا کہے اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کہہ دے کہ یہ خالص کام اس نے میرے لیے کیا ہے، وہی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فرما رہے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور میرے رب کے اور وہ شرک نہ کرے، میرے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں پر سورۃ الکہف ختم ہوئی۔ میں نے شروع کے اندر سورۃ الکہف کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس کی فضیلت کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور اخیر کی 10 آیتیں حفظ کر لے اور اس کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی اور اخیر کی آیتیں تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سر سے لے کر پیر سے لے کر سر تک ایک روشنی اور ایک نور پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی سورۃ الکہف پوری کی تلاوت کرے گا تو آسمان سے لے کر زمین تک اس کے لیے روشنی ہو جاتی ہے، اور یہ روشنی کل قیامت کے دن اس کو پل صراط کے راستے کے اوپر کام دے گی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورۃ الجمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہم یہ سورۃ الکہف یہاں پر ختم ہوئی، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ختم ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی شاید دنیا کے اندر جو بھی چھوٹے موٹے فتنے ہو رہے ہیں اس سے بھی ہماری حفاظت فرماوے، اور دجال کے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم إليك ربي فحببني، وفي نفسي ربك فذللني، وفي أعين الناس فعظمني، ومن سيء الأخلاق فجنبني، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم قني عذابك يوم القيامة، اللهم قني عذابك يوم القيامة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا من لا شريك له ولا وزير له، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائدين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ويا كاشف الكرب، يا إله العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم يا مونس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہے، مجرم ہے۔ اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری ہے، جن کاموں کو تو نے کرنے کا حکم کیا ان کو بجا نہیں لائے، جن کاموں سے تو نے روکا انہی کا ارتکاب کرتے رہے۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے لذتیں حاصل کرتے رہے، تیرے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رات کے اندھیریوں میں، دین کے اجالوں میں جان کر انجان کر صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ گناہ کر کر کے گناہوں کے سمندر میں غرق ہو گئے ہیں۔ اے اللہ رحمت کی رسی ڈال کر گناہوں کے سمندر سے نکال کر نیکیوں کے سمندر میں ڈال دے۔ اے اللہ تیری ہی نعمتیں کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے، تیری نافرمانیاں کرتے رہے، اس کے باوجود تو نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ اے اللہ تیری نعمتوں کی صحیح قدردانی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ صحیح قدردانی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما دے، ہمارے محبین و مخلصین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات والے راستے پر چلا کر تیری نامرضیات والے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیری یادوں سے دلوں کو آباد فرما دے، تیرے نبی کے طریقوں کی محبت، غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن کاموں سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے ایسے کام ہم سے کروا لے، ہم چاہے یا نہ چاہے ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر تیری رضامندی والے کام ہم سے کروا لے۔ اے اللہ ہم تو بہت چاہتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی تیری نافرمانی ہم نہ کرے، لیکن مولا شیطان اور نفس ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق و ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اے اللہ ان دونوں کے مقابلے میں تو ہماری بھرپور نصرت و مدد فرما دے۔ اے اللہ رمضان آئے اور چلے گئے، ان کے انوار ہمارے ہاتھوں سے لٹ گئے، پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمارے مقدر میں ہوگا یا اس سے پہلے ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے۔ اے اللہ جو دن باقی رہ گئے ہیں اس کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو نے رحمت کا عشرہ دیا، ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو تیری رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے۔ اے اللہ محض تیرے فضل سے، اے اللہ بغیر استحقاق کے، بغیر اہلیت کے، اے اللہ تیری رحمت ہماری طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ تو نے مغفرت کا عشرہ بھی دیا، لیکن ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اے اللہ تیری مغفرت کے امیدوار ہم بن سکے، لیکن مولا محض تیرے فضل سے، بغیر اہلیت کے، بغیر استحقاق کے، اے اللہ بلکہ خلاف استحقاق تو ہم سب کو، اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری ایام ہے، اے اللہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اے اللہ تو ماہ رمضان میں بے شمار مخلوقوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتا ہے، تو ہم سب کو بھی جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو بھی جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اتنی بڑی راتوں کے اندر، اتنے بڑے مہینے کے اندر بھی اے اللہ تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، تو ہمارے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ نہیں دے گیا۔ اے اللہ اور کون سا مہینہ ہے، اے اللہ اور کون سا دن ہے، کون سی راتیں ہیں جس میں تو ہمیں معاف کرے گا۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، نالائق ہیں، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں آخر تیرے ہی تو بندے ہیں، اگرچہ ہم گناہ میں گندے ہیں لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو بھی راضی ہو، تیرا نبی بھی راضی ہو، دنیا والے بھی راضی ہو، کسی کا حق ہمارے اوپر باقی نہ ہو، ہمارا حق کسی کے اوپر باقی نہ ہو۔ مقدس مہینہ ہو، مقدس دن ہو، مقدس گھڑی ہو، مقدس جگہ ہو، مقدس کلمہ ہماری زبان مبارک کے اوپر جاری ہو۔ تو ہماری ملاقات
حیات کا شوق رکھتا ہو، اے اللہ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ دنیا بٹورتے دنیا کماتے کماتے مرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، جس لائن سے پریشان ہے، ان ساروں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، جن کی اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں عمر نکاح کو پہنچ چکے ہیں لیکن رشتہ نہ ملنے کی بنیاد کے اوپر پریشان ہے، اے اللہ تو ان کے لیے بہترین جوڑے کا انتظام فرما کر اس دیوادی زندگی کی خوشیوں سے انہیں مالا مال فرما دے۔ بہت سارے لوگوں کے نکاح طے ہو چکے ہیں لیکن سامان مہیا نہ ہونے کی بنا کے اوپر ان کے نکاح رکے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرما کر اس دیوادی زندگی کی خوشیوں سے انہیں بھی مالا مال فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو بھی اس دیوادی زندگی کی خوشیوں سے مالا مال فرما کر ایک دوسرے کے لیے نیکیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور سبب بنا کر اے اللہ بہترین نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں تیرے دین کے داعیوں کو پیدا فرما دے، مسجد کے نمازیوں کو پیدا فرما دے، علم کے عالموں کو پیدا فرما دے، مسائل کے مفتیوں کو پیدا فرما دے، اسلام کے غازیوں کو پیدا فرما دے، قرآن کے حفاظ اور قراء کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری اولاد کی بہترین تربیت فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے دلوں کا سرور بنا، اے اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا۔ اے اللہ ایسے اولاد سے تو حفاظت فرما جو ہمارے لیے وبال جان ہو، ایسے مال سے حفاظت فرما اے اللہ جو ہمارے لیے عذاب بنے، ایسے دوستوں سے حفاظت فرما جن کی آنکھوں سے محبت ٹپک رہی ہو جبکہ دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہو۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، تجھے دینا تو ضرور آتا ہے، ہم نے مانگا ہے ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق۔ اے اللہ بہت تیرے بندے اور بندیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، بہت سارے لوگ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے۔ ہر ایک کی جائز نیک تمناؤں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ ہر ایک کی جائز اور نیک تمناؤں کو جائز طریقوں سے تو پورا فرما دے۔ اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما دے، اے اللہ ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ نصیب فرما دے۔ جہاں کہیں بھی تیرے نیک بندے تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ان ساروں کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جب تو تیرے نیک بندوں کے اعمال کو قبول کرے اس وقت ہم جیسے گنہگاروں کے اعمال کو بھی اللہ تو قبول فرما لینا۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض تیرے فضل و کرم سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور ماہ رمضان کے صدقے میں معتکفین کے اعتکاف کے صدقے میں اے اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔